الحمدللہ وکفی والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفی، خصوصاً علی افضلہم وخاتم النبیین محمد الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی کما ورد فی سورۃ الاعراف: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال عسى ربكم من يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون۔ وقال عز وجل كما ورد في سورة الأنفال: واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون۔ وقال جل وعلا كما ورد في سورة التوبة: وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهَ لَئِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ لَنَصَّدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ فَلَمَّا آتَاهُمْ مِنْ فَضْلِهِ بَخِلُوا بِهِ وَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُعْرِضُونَ فَعَاقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ إِلَى يَوْمِ يَلْقَوْنَهُ بِمَا أَخْلَفُوا اللَّهَ مَا وَعَدُوهُ وَبِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ۔ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ اللهم ربنا الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا، اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، اللهم وفقنا لما تحب وترضى، اللهم وفقنا ان نقيم نظام الخلافة على منهاج النبوة في باکستان اولا وفي كل العالم آخرا، آمین یا رب العالمین۔ معزز حاضرین اور محترم خواتین اور محترم مہمانان گرامی، مجھے آج اس موضوع پر گفتگو کرنی ہے۔ میرے لیے یہ کوئی نیا موضوع نہیں ہے۔ گزشتہ 15-20 سال کے دوران پاکستان میں جب بھی کبھی خاص طور پر بار ایسوسی ایشنز میں خطاب کا موقع ملا، میں نے اسی عنوان کو اپنا موضوع بنایا، اور اب سے کوئی 12.25 سال قبل 2 اگست سن 85 کو وابڈا آڈیٹوریم کے اس سے بھی زیادہ کھچا کھچ بھرے ہوئے ہال میں نے 3 گھنٹے اس موضوع پر گفتگو کی تھی۔ پھر اس پر بحمداللہ میری ایک تالیف استحکام پاکستان کے نام سے موجود ہے، لیکن اب حال ہی میں کچھ اور چیزیں ایسی سامنے آئی ہیں کہ ضرورت محسوس ہوئی کہ از سر نو اس موضوع پر گفتگو کی جائے۔ وہ چیزیں یہ ہیں کہ گولڈن جوبلی کے حوالے سے، اس سے قطع نظر میں اس بحث میں نہیں جانا چاہتا کہ یہ گولڈن جوبلی جو پاکستان کی ہم نے منائی ہے یا منا رہے ہیں، یہ کون سے پاکستان کی ہے؟ جو پاکستان سن 47 میں قائم ہوا تھا وہ اب موجود نہیں ہے۔ بہرحال میرے نزدیک پھر بھی بہت غنیمت ہے کہ ابھی یہ پاکستان موجود ہے، اس اعتبار سے بھی کہ قائد اعظم نے جس پاکستان کا خواب دیکھا تھا وہ یہی تھا۔ 1930 کے خطبے میں انہوں نے جو پیشن گوئی فرمائی تھی وہ یہ تھی کہ ہندوستان کے شمال مغرب میں لازماً، اور اسے انہوں نے ڈیسٹنی سے تعبیر کیا تھا، ان ایٹ لیسٹ دی نارتھ ویسٹ آف انڈیا ایک آزاد مسلمان ریاست قائم ہوگی۔ وہ پاکستان بحمداللہ موجود ہے، بلکہ اس سے بھی آگے بڑھ کر میں عرض کروں گا، بر عظیم پاک و ہند میں جو پہلا پاکستان تقریباً 1000 برس قبل قائم ہوا تھا وہ بھی ابھی موجود ہے۔ تاہم اس سے بھی آگے بڑھ کر یہ کہ اللہ تعالیٰ نے
علامہ اقبال نے تو صرف اس مغربی پاکستان کی پیشن گوئی کی تھی، ہمیں نافل تعلق کے درجے میں مشرقی پاکستان بھی جو عطا کیا تھا، اگرچہ اب اس کا عنوان مشرقی پاکستان نہیں ہے، تاہم ایک آزاد مسلمان ملک کی حیثیت سے وہ بھی دنیا میں موجود ہے، اس پر بھی ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ لیکن اس کے ساتھ ہی اس گولڈن جوبلی کے موقع پر جو تقریبات منعقد ہوئیں، ان میں جن خیالات کا اظہار ہوا، جو مضامین شائع ہوئے، خاص طور پر اخباری کالموں میں کالم نویس حضرات کی طرف سے جو گوہر افشانیاں ہوئی ہیں، انہوں نے بہت کنفیوژن کو بڑھا دیا ہے۔ جینیسس آف پاکستان کے بارے میں کنفیوژن، بھئی جا کے اس کو بند کروائیں، 4-6 آدمی جا کر وہاں پر انہیں سختی کے ساتھ روکیں، کر رہے ہیں، اس کا انہوں نے کرایہ لیا ہے ہم سے، یہ کیا تماشا ہے؟ ایک آدمی سے بات نہیں بنے گی، 4-5 آدمی بھیجیں۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ کنفیوژن کے جو ہماری بدقسمتی، ہماری شامت اعمال سے مسلسل بڑھتا رہا ہے، اب اس گولڈن جوبلی کے موقع پر محسوس ہوا ہے کہ اس کی بھی گولڈن جوبلی جو ہے وہ بنا لی گئی ہے اور وہ کئی گنا بڑھ گیا ہے۔ مجھے خاص طور پر تشویش اس اعتبار سے ہوئی کہ بعض ایسے اصحاب کہ جو ہمارے ہاں عام طور پر جو اصطلاح استعمال ہوتی ہے اسلام پسند کے حیثیت سے پہچانے جاتے ہیں، ان کی جانب سے بھی اس قسم کے خیالات اس دور میں سامنے آئے ہیں کہ پاکستان کے قیام کا مذہب کے ساتھ کوئی براہ راست تعلق نہیں تھا۔ اسے میں کرائسس آف آئیڈینٹی سے تعبیر کر رہا ہوں، اور واقعتاً کسی قوم اور ملک کی سطح پر یہ کرائسس آف آئیڈینٹی خودکشی سے کم درجے کی شے نہیں ہے، اس لیے کہ ریشنیلے کیا ہے، پاکستان کی لیجیٹیمیسی کس درجے میں ہے، یہ قائم ہوا تو کیوں ہوا تھا، ہم ہیں تو کیوں ہیں۔ اگر انہی چیزوں کے بارے میں شکوک و شبہات پیدا ہو جائیں تو ظاہر بات ہے کہ پھر اس قوم یا اس ملک کی اس کی تقدیر کے بارے میں بہت سے اندیشے واقع پیدا ہو سکتے ہیں۔ تاہم یہ جو کرائسس آف آئیڈینٹی ہے، اس کی کوئی تلافی جشن منا کے نہیں کی جا سکتی۔ یوم اقبال پر دھواں دھار تقریریں کرنے سے بات نہیں بنے گی، قائد اعظم کا یوم پیدائش، یوم وفات منا لینے سے بات نہیں بنے گی۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ بڑے کولڈ انالیسس کے ساتھ امپیشنیٹلی اس مسئلے کو پھر سمجھا جائے، اس پر غور کیا جائے کہ حقیقت پھر واقع تھی کیا۔ لیکن اس سے پہلے میں یہ چاہتا ہوں کہ کنفیوژن جو پیدا ہوا ہے اس میں جو بعض عوامل ہیں ان کی طرف کچھ اشارے کر دوں۔ سب سے پہلی بات جو پاکستان کے جینیسس اور اس کے قیام کے ضمن میں شکوک و شبہات پیدا کرنے میں سب سے زیادہ مؤثر عامل ہے، وہ روح عصر ہے۔ ایک عالمی تہذیب کا غلبہ ہے پورے گلوب پر۔ یہ تہذیب تقریباً 300 برس قبل یورپ سے شروع ہوئی۔ ابھی آپ نے علامہ اقبال کا وہ شعر سنا، دیار مغرب کے رہنے والوں خدا کی بستی دکان نہیں ہے، کھرا جسے تم سمجھ رہے ہو وہ اب ذرے کم عیار ہوگا۔ تاہم حضرت علامہ کی یہ پیشن گوئی ابھی صرف اہل دانش کے نزدیک تو پوری ہو رہی ہے، لیکن عام سطح پر اور بالفعل ابھی اس کے پورے ہونے کے کوئی آثار نہیں۔ اس تہذیب میں سیکولرزم، مادہ پرستی، نیشنلزم، یہ اس کے اجزاء لا ینفک کی حیثیت سے شامل ہے۔ اور ظاہر بات ہے کہ ہمارا جدید تعلیم یافتہ طبقہ پھر انہی میں سے ہمارے دانشور حضرات ہیں، انہی میں سے ہمارے ذرائع ابلاغ پر جن حضرات کا قبضہ ہے یا تسلط ہے وہ بھی انہی میں شامل ہے۔ لہذا وہ روح عصر یا جو عالمی تہذیب ہے
جو پاکستان کے جینیسس کے ساتھ مطابقت نہیں رکھتی، یا یوں کہیے کہ پاکستان کا جینیسس، پاکستان کا وجود میں آنا اس کے ساتھ مطابقت نہیں رکھتا تھا۔ لہذا سب سے بڑا عامل تو یہ ہے کہ جس کی وجہ سے شکوک و شبہات پیدا ہوئے اور بڑھ رہے ہیں۔ دوسرا عامل یہ ہے کہ اگرچہ کمیونزم کا تو انتقال ہو گیا، لیکن اس کی جو ایک بہن ہے نیشنلزم، بدقسمتی سے وہ ابھی پوری شدت کے ساتھ اور قوت کے ساتھ موجود ہے۔ بلکہ حال ہی میں تو اندازہ یہ ہو رہا ہے، اہل دانش یہ تبصرہ کر رہے ہیں کہ نیشنلزم مزید تقویت حاصل کر رہا ہے، دنیا میں اس کی رعب بڑھ رہی ہے۔ تو ہمارے ہاں کے بھی جو نیشنلسٹ عناصر ہیں، چاہے وہ فی الوقت بعض اسباب کی بنا پر زیر منقار زیر پر ہوں، لیکن یہ کہ ان کے اثرات ہیں بالواسطہ یا بلا واسطہ، وہ یہاں کی جو ذہنی فضا ہے اس کے اوپر اثر انداز ہوتے ہیں۔ ان دونوں سے بھی بڑھ کر میرے نزدیک تیسرا عامل یہ ہے کہ جن پہ تکیہ تھا وہی پتے ہوا دینے لگے کے حوالے سے پاکستان کا اسلام کے ساتھ جو تعلق ہے اس پہ سب سے زیادہ مضبوط موقف تو ہونا چاہیے مذہبی عناصر کا، دینی عناصر کا۔ لیکن یہ بات بھی ذرا اگرچہ تلخ ہے لیکن میں چاہتا ہوں کہ بیان کر دوں، پاکستان میں جو مذہبی جماعتیں برسر کار ہیں اور سیاسی اعتبار سے کسی اہمیت کی حامل بھی ہیں، ان میں سے ایک جماعت وہ ہے کہ جو پاکستان کے قیام کی شدت سے مخالف تھی۔ ان کی یہ مخالفت، جمعیت علماء ہند کی مخالفت دیانت داری کے ساتھ تھی، ان کی رائے تھی، پرخلوص رائے تھی، ان کی نیت پر ہرگز کوئی شک مجھے نہیں، بلکہ جو شک کرتا ہے مجھے اس کی نیت پر شک ہو جاتا ہے۔ لیکن واقعہ یہی ہے کہ وہ شدت سے مخالف تھی، اور پاکستان میں جو ان کے وارث ہیں ان میں سے اب بھی ایسے لوگ موجود ہیں جو گاہ بگاہ یہ الفاظ بھی استعمال کر جاتے ہیں کہ ہم قیام پاکستان کے گناہ میں شریک نہیں تھے۔ یہ جماعت ایسی ہے کہ جس کا چاہے آل پاکستان لیول پر کوئی سیاسی عمل دخل زیادہ نہ ہو، لیکن پاکستان کے خاص علاقے میں جو اب نہایت اہمیت اختیار کر رہا ہے، میرے نزدیک حساس ترین علاقہ ہے پاکستان کا، افغانستان کی موجودہ صورتحال کے پیش نظر، اس میں ظاہر بات ہے کہ اس نقطۂ نظر کے حامل جو حضرات ہیں ان کا عمل دخل خاصا ہے۔ ایک دوسری جماعت چاہے وہ سیاسی اعتبار سے اور ووٹوں کی گنتی کے اعتبار سے کوئی زیادہ اہمیت نہ رکھتی ہو، لیکن یہ کہ اس ملک کے اندر سوچنے سمجھنے والے لوگوں میں، اصحاب شعور جو حضرات اور طبقات ہیں، ان میں اس کا اثر و رسوخ ہے، اور یہ کہ پوری دنیا میں بھی وہ پاکستان کی واحد تحریک اسلامی کی حیثیت سے پہچانی جاتی ہے۔ اس کا بھی ماضی یہ ہے کہ پاکستان کے قیام سے ہلکے سے ہلکے الفاظ میں یہ کہا جائے گا اسے کوئی دلچسپی نہیں تھی، اختلاف بھی تھا، کم سے کم یہ کہ دلچسپی کوئی نہیں تھی، جس کا سب سے بڑا مظہر یہ ہے کہ سن 46 کے الیکشن نے کہ جو پاکستان کے ماں کی حیثیت رکھتا ہے، جس کے بطن سے پاکستان کی ولادت ہوئی، اس میں انہوں نے حصہ بھی نہیں لیا، ووٹ بھی نہیں ڈالے۔ ان کی بھی نیت پر کوئی شک نہیں، بلکہ یہ کہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ اپنے تصور کے مطابق ایک بلند تر نسب العین کے لیے کام کر رہے تھے، اگرچہ جس انداز سے اختلاف اس وقت ظاہر ہوا اس کے بارے میں یہ رائے ہو سکتی ہے کہ اس میں تلخ انداز آ گیا، جو ہو جاتا ہے، لیکن یہ کہ یہ خیال کہ آپ صرف ہندوستان کے ایک کونے میں یا دو کونوں میں پاکستان بنانا چاہتے ہیں، ہم جس طریقے پر عمل پیرا ہیں اگر اس کے اوپر قوم توجہ دے تو پورے ہندوستان کو دارالاسلام بنایا جا سکتا ہے، یہ ان کے پیش نظر تھا۔ اگرچہ یہ جماعت قیام پاکستان کے بعد پورے طور سے پاکستان کو نہ صرف قبول کر چکی ہے، اختیار کر چکی ہے، بلکہ واقعہ یہ ہے کہ اس نے اس میں اسلام کے قیام کا علم جو ہے سب سے زیادہ قوت کے ساتھ اٹھایا ہے۔ لیکن ایک باریک بات یہ ہے کہ وہ جو ایک یقین ہوتا ہے، جس یقین سے کہ فکری سطح پر مخالفین پاکستان کا مقابلہ کیا جا سکے، اس ماضی کی وجہ سے وہ تیقن، وہ کنوکشن بہرحال اس جماعت کے حلقوں میں پاکستان کے لیے موجود نہیں ہے۔
بہرحال یہ ہے وہ مختلف اسباب جس کی بنا پر کنفیوژن بہت بڑھا ہے اور بڑھتا چلا جا رہا ہے، اور خاص طور پر جو نسل پیدا ہی ہوئی ہے پاکستان کے بعد، اور اب ظاہر بات ہے کہ اس کا پاکستان کی اصل باغ ڈور اسی نسل کے ہاتھ میں ہے، ان کے لیے وہ حالات صرف تاریخ کا ایک حصہ ہیں کہ جن کا تذکرہ کیا جاتا ہے، جن کا حوالہ دیا جاتا ہے، اس کا کوئی مشاہدہ انہیں نہیں ہے، اس کا کوئی ذاتی تجربہ انہیں نہیں ہے۔ اس حوالے سے اگر صورتحال تشویشناک ہو گئی ہے تو میرے خیال میں وہ منطق کے عین مطابق ہے اور ہرگز خلاف قیاس نہیں ہے۔ بہرحال اس ضمن میں ضرورت ہے، جیسا کہ میں نے عرض کیا، کہ دو باتوں پر، دو بنیادی چیزوں پر، دو بنیادی سوالات پر بہت ڈسپیشنیٹلی، پھر میں وہ لفظ استعمال کر رہا ہوں، اس لیے کہ اب افراد کی بھی عمر کی پختگی کی عمر 40 سال تو ہوتی ہے کم سے کم، فلما بلغ اشدہ، قرآن مجید کی روح سے بھی بلغ 40 سنۃ، پاکستان تو اب 50 برس پورے کر چکا ہے، تو ہمیں اس قابل ہونا چاہیے کہ ان معاملات پر ٹھنڈے دل سے غور کر سکیں، خواہ ہمیں اپنے بعض بزرگوں سے اختلاف بھی کرنا پڑے، خواہ ہمیں اپنی بعض قومی غلطیوں کا ادراک اور شعور پیدا کرنا پڑے، اعتراف کرنا پڑے، لیکن اب ہمیں میچور ہونا چاہیے کہ ہم بہت ٹھنڈے دل سے، ٹھنڈا تجزیہ، ڈسپیشنیٹلی، غیر جذباتی انداز میں، وشفل تھنکنگ سے علیحدہ ہو کر دو مسائل کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ ایک یہ کہ پاکستان کی اصل بنیاد کیا ہے، یہ کس بنیاد پر وجود میں آیا ہے، اور دوسرے یہ کہ اب جو یہ موجود ہے، اگر ہم پہلے سوال کو مستقبل کے مورخ کے حوالے کر بھی دیں تو اب جب کہ یہ موجود ہے تو یہ پریگمیٹک اپروچ ہوگی، بڑی پریکٹیکل اپروچ ہوگی کہ اس کے استحکام کی بنیاد کیا ہے۔ ظاہر بات ہے یہ تو ہر شخص کو سوچنا چاہیے کہ اس کا ذاتی معاملہ ہے، عملی معاملہ ہے، ہم اس کشتی میں سوار ہیں، یہ کشتی جو ہے ڈوبتی ہے تو ہم ڈوبتے ہیں، یہ تیرتی ہے تو ہم تیرتے ہیں، اگر اس ملک کو عزت حاصل ہوتی ہے تو ہمیں عزت ملتی ہے، اگر اس کی توہین و تذلیل ہوتی ہے تو ہماری ہوتی ہے۔ اس اعتبار سے یہ ہر فرد کے سوچنے کا معاملہ ہے کہ ماضی سے متعلق اگر اس کی رائے کچھ اور ہو بھی تو اب جب کہ وہ ملک موجود ہے اس کے حوالے سے کہ اس کے استحکام کے لیے کون سی بنیاد ہمارے پاس موجود ہے۔ تمہید میں ایک بات اور عرض کرنا چاہتا ہوں، آج کی میری گفتگو کے اصل مخاطب کون ہیں؟ وہ لوگ کہ جو کسی وجہ سے اس رائے کے حامل ہوں یا ہو گئے ہوں کہ پاکستان کے وجود میں آنا غلط تھا اور اس سے ختم ہو جانا چاہیے۔ میری اس وقت ان سے گفتگو نہیں ہے، تجھ سے تو کچھ کلام نہیں لیکن اے ندیم میرا سلام کہیو اگر نام بر ملے۔ اس وقت گفتگو ان سے جو کسی نہ کسی درجے میں کسی بھی وجہ سے پاکستان کے قیام اور بقا اور اس کے استحکام کے خواہش مند، وجہ کوئی بھی ہو، ذاتی وجہ سے ہو، قومی وجہ سے ہو، دینی وجہ سے ہو، لیکن یہ کہ اگر وہ اس کو چاہتے ہیں کہ قائم رہے اور مضبوط ہو، مستحکم ہو، اس کا وجود باوقار ہو، باعزت ہو، ان سے میری گفتگو ہے کہ ہم ان مسائل پر ذرا ٹھنڈے دل سے غور کریں، اس لیے کہ بقیہ لوگوں سے گفتگو کے لیے صغرا کبرا اور ہوگا، جو قائل ہی نہیں یا جو یہ فیصلہ کر چکے ہوں کہ اسے ختم ہو جانا چاہیے معاذ اللہ، ان کے ساتھ گفتگو کسی اور انداز میں ہوگی، اس کا صغرا کبرا مختلف ہوگا۔ اب آئیے میں پہلے سوال کو لے رہا ہوں، جینیسس آف پاکستان، پاکستان کے وجود میں آنے کی بنیاد کیا ہے؟ میں صرف آپ کو ایک بریف سا ایک ریویو دے دوں کہ ایک انتہا پر تو وہ نعرہ تھا کہ جو پاکستان کی تحریک کے دوران لگا، پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، اور پورا ہندوستان اس سے گونج اٹھا، 45 تا 47 2 سال۔ پھر یہ کہ پاکستان میں مذہبی جماعتیں جب میدان سیاست میں آئی ہیں تو ظاہر بات ہے کہ انہوں نے اسی نعرے کو سہارا بنایا، اسی کی بنیاد پر راگ الاپا، اور اس سے بھی بڑھ کر یہ کہ 11 برس تو کم سے کم پاکستان کے ایسے بھی گزرے ہیں کہ ایوان حکومت بلکہ ایوان صدارت سے یہ نعرہ بلند ہوا ہے۔ میری مراد ضیاء الحق صاحب کا دور حکومت ہے، ایک طرف تو یہ ہے، لیکن دوسری طرف
آپ کو یاد ہوگا کہ سب سے پہلا جو نوٹ آف ڈسینٹ آیا تھا اختلافی رائے، وہ سید حسین شہید سہروردی صاحب کی تھی کہ تحریک پاکستان کا اصل محرک صرف معاشی جذبہ تھا، اس کا دین سے مذہب سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ سہروردی صاحب چونکہ اپنی زندگی کے آخری دور میں کچھ کنٹروورشیل شخصیت بن گئے تھے، لہذا انہیں اگر نظر انداز کر بھی دیں تو جناب نور الامین آخری وقت تک مسلم لیگی رہے، پاکستانی رہے، ان کے بارے میں کوئی شک نہیں۔ ان کا بھی ایک طویل انٹرویو چھپا تھا اردو ڈائجسٹ میں، انہوں نے بھی بات یہی کہی تھی کہ یہ اصل میں ایک معاشی مسئلہ تھا۔ اب یہ تو دو بڑے سینئر لوگوں کی بات ہے، تحریک پاکستان کے کارکنوں کی۔ مغربی پاکستان سے تعلق رکھنے والے دو حضرات جو اس وقت قیام پاکستان کے وقت نوجوان ساتھیوں میں سے شمار ہوتے تھے قائد اعظم کے، میاں ممتاز محمد دولتانہ صاحب نے بھی کہا تھا کہ یہ خالص سیاسی بات تھی، اس کا دین و مذہب سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ پھر جب ان پر لیدے ہوئی تو انہوں نے کچھ جو بھی بات بنانے کی کوشش کی، اس میں عذر گناہ بدتر از گناہ، وہ پھنستے چلے گئے، اس دلدل سے پھر نکل نہیں پائے۔ اور ایک صاحب تو آج بھی موجود ہیں بحمداللہ، ان کے نام میں بھی حیات کا لفظ ہے، سردار شوکت حیات خان، اور انہوں نے یہاں تک کہہ دیا کہ یہ جو نعرہ تھا پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، یہ کچھ چھوکروں نے ایجاد کر لیا تھا، یہ کچھ سنجیدہ بات نہیں تھی اور اسلام سے اس کا کوئی تعلق نہیں۔ تو یہ دو گویا کہ انتہائی میں نے آپ کے سامنے نقطہ نظر رکھے۔ اب اس مسئلے کا حل کیا ہے؟ میں نے جو غور کیا ہے تو دو طریقوں سے میں اپنے ذہن کو آپ کے سامنے رکھ سکتا ہوں۔ ایک تو اس پہلو سے کہ اس مسئلے کے اصل میں تین مختلف لیولز ہیں، اگر انہیں گڑبڑ کر دیا جائے تو مسئلہ الجھ جاتا ہے۔ علیحدہ علیحدہ تینوں لیولز کو آئیڈینٹیفائی کر لیا جائے تو بات کھلتی چلی جاتی ہے۔ اور ایک دوسرا انداز بھی ہے، وہ میں بعد میں عرض کروں گا، لیکن یہ تین لیولز جو ہیں اس کے لیے سب سے پہلے ایک مثال ذہن میں لے آئیے۔ پانی جو اس کرۂ ارضی پر مبدأ حیات ہے، وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، زندگی کا منبع جو ہے پانی ہے۔ اس پانی کے تین لیولز ہیں زمین پر، گراؤنڈ واٹر، دریا ہے، ندی نالے ہیں، بہہ رہے ہیں، نظر آ رہے ہیں۔ سب سوائل واٹر 30 فٹ 40 فٹ 50 60 70 فٹ، آپ ہینڈ پمپ سے نکال لیجئے، کنویں سے نکال لیجئے۔ پھر یہ 300 400 500 600 فٹ نیچے جا کر جو ٹیوب ویل سے پانی نکالا جاتا ہے، نہایت صاف شفاف، اس لیے کہ سب سوائل واٹر میں پولیوشن ہوتی ہے، بڑے شہروں میں پینے کے لیے کوشش کی جاتی ہے کہ وہ پانی نکالا جائے۔ اسی طریقے سے اس مسئلے کے تین لیولز ہیں، علیحدہ علیحدہ آئیڈینٹیفائی کر لیجئے۔ یہ گراؤنڈ واٹر کی طرح یا یوں کہیے کہ رائٹنگ آن دی وال کی مانند تو مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان اسلام کے نام پر بنا، اس میں میرے نزدیک کسی اختلاف کی کوئی گنجائش نہیں۔ پوری دنیا میں مانا جاتا ہے کہ مذہب کی بنیاد پر دو ملک دنیا میں قائم ہوئے ہیں، ایک پاکستان اور دوسرا اسرائیل۔ اگرچہ میرے نزدیک اسرائیل کے بارے میں بات غلط ہے، صحیح صرف پاکستان کے بارے میں، وہ میں بعد میں عرض کروں۔ بہرحال میں سمجھتا ہوں کہ اس پر تو ڈھٹائی کے سوا کوئی اور معاملہ ممکن نہیں ہے اختلاف کرنے کا، اس لیے کہ خواہ وہ نعرہ چھوکروں نے ایجاد کیا تھا، خواہ بزرگوں نے کیا ہو، اگر وہ نعرہ نہ لگتا تو سن 46 کے الیکشن میں تمام مسلمانان ہند مسلم لیگ کے جھنڈے تلے ہرگز جمع نہ ہوتے، اور وہ کامیابی اور وہ مینڈیٹ مسلم لیگ کو حاصل نہ ہوتا جس کے نتیجے میں پاکستان وجود میں آیا۔ لہذا میں اس پر زیادہ وقت صرف نہیں کرتا۔ اب ذرا آئیے سب سوائل واٹر، اس لیول پر وہاں کوشچن یہ پوز کیجئے، تحریک پاکستان کا اصل جذبہ محرکہ کیا تھا؟ واٹ واز دی ریئل موٹیویٹنگ فورس؟ اصل جذبہ محرکہ سب سے پہلے کیا وہ مذہبی تھا؟ یہاں اختلاف کی بہت گنجائش ہے، میں اپنی رائے عرض کر رہا ہوں کہ ہرگز نہیں تھا۔ شاید بہت سے حضرات میری طرف سے یہ بات سن کر حیران ہو جائیں، جن کے علم میں پہلی مرتبہ آ رہی ہو، ہرگز مذہبی جذبہ نہیں تھا۔ اصل موٹیویشن اس لیے کہ موٹا سا اصول ہے، کسی تحریک کا جو اصل جذبہ محرکہ ہے وہ اس کی قیادت میں سب سے زیادہ گاڑھی شکل میں نظر آنا چاہیے۔ تحریک پاکستان کی قیادت ہرگز مذہبی لوگوں پر مشتمل نہیں تھی۔
بلکہ ان میں سے ٹاپ کے لوگ پریکٹسنگ مسلمز بھی نہیں تھے. علماء تھے یا مشائخ تھے تو ان کی حیثیت معاونین کی تھی، چاہے وہ پیر جماعت علی شاہ ہو رحمۃ اللہ علیہ، چاہے وہ مولانا شبیر احمد عثمانی ہو رحمۃ اللہ علیہ. یہ سب کے سب معاونین میں ان کا مقام ہے، بہت بلند مقام ہے. لیکن اصل قیادت تحریک پاکستان کی وہ مذہبی لوگوں پر مشتمل نہیں تھی. یہ واضح رہے کہ میں جو لفظ استعمال کر رہا ہوں کہ ایک ہے کردار، کوئی غیر مسلم بھی ہو سکتا ہے جو کردار کا مالک ہو، جو کچھ کہے واقعتاً دنیا سمجھے کہ یہ جو کچھ کہہ رہا ہے دل سے کہہ رہا ہے، اور جو وعدہ کرے گا پورا کرے گا. تو بہرحال یہ تو مسلمان تھے، کردار والے لوگ تھے، وہ نہ ہوتا تو یہ تحریک کامیاب ہوتی ہی نہ. لیکن مذہبی، ہر لفظ کی ایک کونوٹیشن ہے، مذہبی لوگ یہ بالکل ایک علیحدہ تصور ہے. تو مذہبی قیادت نہیں تھی. اچھا لیکن کیا سیاسی تھی؟ میرے نزدیک یہ لفظ بھی کفایت نہیں کرتا. کیا صرف معاشی تھی؟ ہاں معاشی کا بھی یقیناً دخل تھا، لیکن یہ لفظ بھی کفایت نہیں کرے گا. کیا سماجی اور تمدنی تھی، ثقافتی تھی؟ نہیں. کیا تھی؟ میرا جواب یہ ہے کہ یہ قومی جذبہ تھا، اور ایک چھوٹی قوم کو بڑی قوم کا خوف لاحق ہو گیا تھا کہ وہ بڑی قوم ہم سے انصاف نہیں کرے گی. اس کے اسباب کیا تھے؟ اس چھوٹی قوم نے 1000 برس تک حکومت کی تھی اس بڑی قوم پر. حکومت کرنے والوں میں اچھے لوگ بھی تھے تو برے لوگ بھی تھے. فطری طور پر بھی جو محکوم قوم ہوتی ہے اس میں ایک جذبہ انتقام پیدا ہو جاتا ہے. اب دور آ گیا تھا وہ، اب شمشیر زنی کا دور ختم ہوا. 1 مین 1 ووٹ. وہ قوم 3 گنا تھی تعداد کے اعتبار سے، لہذا اب وہ اپنا پورا پچھلا حساب کتاب صاف کرنے کے لیے کی پوزیشن میں آ چکی تھی. تو ایک چھوٹی قوم کو بڑی قوم سے خطرہ لاحق تھا. اکنامک ایکسپلائٹیشن کا خطرہ بھی تھا، تمدنی طور پر تشخص کو ختم کرنے کا خطرہ بھی تھا. زبان کا مسئلہ بھی بن گیا تھا، اردو ہندی، یا بحث میں اردو ہندی ہے یا قربانی یا جھٹکا ہے بقول علامہ اقبال. پھر یہ کہ مذہب کا مسئلہ بھی بن گیا تھا. شدھی کی تحریک شروع ہو چکی تھی، سنگٹن کا پورا پروگرام شروع ہو چکا تھا. تو یوں سمجھیے کہ تمام جتنے بھی عوامل ہو سکتے تھے ایک قوم کی زندگی کے جو مختلف پہلو ہوتے ہیں ان سب میں اسے خوف لاحق ہوا کہ یہ بڑی قوم انصاف نہیں کرے گی بلکہ انتقام لے گی، ہمیں دبائے گی، ہمارے تشخص کو ختم کر دے. اور یہ خوف کا جذبہ ہے. چاہے کوئی شخص یہ کہے کہ پھر تو یہ کہ منفی جذبہ ہوا، میں اسے تسلیم کرنے کو تیار ہوں، لیکن یہ تھا خوف کا جذبہ. اور یہ جذبہ بھی بسا اوقات بڑے بڑے کام کروا دیتا ہے. آپ کو معلوم ہے کہ بلی کو آپ کارنر کر لیں اور اسے کوئی اور راستہ نہ نظر آ رہا تو وہ انسان پر حملہ آور ہو جاتی ہے، اس کے اندر وہ جرأت پیدا ہو جاتی ہے. بہرحال میرے نزدیک یہ مسئلہ قومی تھا. ایک چھوٹی قوم کو بڑی قوم سے خوف لاحق ہو گیا تھا، جس کی بنا پر یہ اصل محرک جو بنا ہے اس کا، اس تحریک پاکستان کا، وہ یہ ہے. اب آئیے تیسرے لیول پر، وہ صاف شفاف پانی. جس چھوٹی قوم کو یہ خوف لاحق ہوا تھا اس کی قومیت کی بنیاد کیا تھی؟ کیا وہ نسل کی بنیاد پر قوم تھی؟ نہیں. نسلوں کی تو کھچڑی نہیں، نسلوں کا حلیم تھا ہندوستان میں. ہندوستانی مسلمانوں میں حلیم کہوں گا، یہ کہ سیمیٹکس بھی تھے، سادات بھی تھے، قرشی بھی تھے، عثمانی، علوی، تو یہ تو اس گوشت کے مانند ہوئے جو حلیم میں پڑتا ہے. پھر یہ ڈریویڈینز بھی تھے، اب بھی ہے پاکستان میں برہوی قبائل جو ڈریویڈینز ہیں. سارا ساؤتھ انڈیا کا مسلمان ڈریویڈین ہے. ایرینز بھی تھے، یہ سب کے سب جو جاٹوں سے اور راجپوتوں سے اور براہمن سے اور شودروں سے جو مسلمان ہوئے کون ہیں؟ ایرین سے. پھر یہ کہ ٹرکس بھی تھے، مونگولائڈ نیشنز بھی تھیں، افغان قبائل بھی آئے تھے. تو یہ تو حلیم تھا. نسل کی بنیاد پر یہ قوم نہیں تھی. کیا زبان کی بنیاد پر یہ قوم تھی؟ پھر ایک بہت بڑا نو سامنے آئے گا. نہیں. بنگلہ بھاشا، ملیالم، آپ بھی جائیے، آپ جب بولتے ہیں، یا تامل بولتے ہیں مسلمان، زبان تو ان کی ایک نہیں تھی. بلکہ جیسا کہ میں بعد میں عرض کروں گا، اسی زبان کے مسئلے نے تو سب سے پہلی اینٹ رکھی ہے پاکستان میں اس اختلاف کی جس کے بنا پر کہ پاکستان دو لخت ہوا آخر میں، اور بنگلہ بھاشا نے بڑھ کر اور چڑھ کر بنگلہ دیش بنوا دیا. تو یہ زبان کا مسئلہ تو ایک نہیں تھا. ہاں ہندو کے مقابلے میں اردو ہندی کا مسئلہ بن گیا تھا اس وقت، لیکن یہ کہ کسی لسانی قومیت، لسانی قوم پرستی کا کوئی سوال نہیں.
کسی زبان کے ایشو پر کوئی قوم یہ نہیں تھے مسلمانان ہند. ثقافت کو لے لیجئے، ایٹنگ ہیبٹس، ہمارے مشرقی پاکستانی بھائی یا بنگلہ دیشی بھائی جس ذوق و شوق کے ساتھ وہ کھائیں گے وہ ماچھ بھات، اور اس ماچھ میں سے چاہے بدبو کے بھپکے اٹھ رہے، ہم قریب نہیں بیٹھ سکیں گے اور بڑے شوق سے کھائیں گے. تو ہمارے تو کوئی ذوق مختلف ہے. لباس میں جو مسلمان عورت کا لباس ہے بنگلہ دیش کا، اس کو پنجابی عورت تو اس سے بھی آگے بڑھ کر پٹھان عورت اور بلوچی عورت تو کہے گی کہ یہ ننگی ہے، اس نے لباس پہنا ہوا ہی نہیں. کوئی شے مشترک نہیں تھی سوائے دین اور مذہب کے. لہذا فائنل انالیسس میں ہم وہیں پہنچیں گے، پاکستان کی بنیاد سوائے دین اور مذہب کے کوئی نہیں. اس کو جتنا چاہیں آپ منطق کے جن اصولوں سے چاہیں، عمرانیات کے جن اصولوں سے چاہیں چھان لیں، پھٹک لیں، آرگو کر لیں، اس پر جرح کر لیں، پاکستان کی بنیاد سوائے دین کے، سوائے مذہب کے، سوائے اسلام کے کوئی اور شے قرار نہیں دی جا سکتی. اگرچہ درمیان میں مسئلہ آتا ہے اور وہ ہے، اگر اسی پر اٹک جائیں گے تو رائے اور بن جائے گی، لیکن یہ کہ ان تینوں سطحوں کو دیکھیں گے تو بات بالکل واضح ہو جائے گی. اب میں ذرا ایک اور انداز میں یہ بات عرض کر رہا ہوں. یہ بات ابھی کسی کتابی شکل میں میری کسی تعریف میں نہیں آئی ہے، اگرچہ بعض اخباری مضامین میں یہ بات بیان کر چکا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ دو کرنٹس تھے پاکستان کی تحریک میں جو ساتھ ساتھ چل رہے تھے. مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان، چلائے دو دریا کہ جو ایک دوسرے سے بالکل ملے ہوئے ہیں، لیکن یہ کہ ان کے مابین ایک حجاب ہے، برزخ ہے، ایک پردہ ہے کہ وہ آپس میں گڑبڑ نہیں ہوتے. یہ دو روئیں جو تھیں اور دو کرنٹس تھے. اور اگر اس کو مزید میں آگے بڑھاؤں تو الیکٹرک کرنٹ جو ہے آپ کو معلوم ہے کہ دو تاریں چلتی ہیں، پازیٹیو نیگیٹو، اس سے یہ سرکٹ کمپلیٹ ہوتا ہے کہ جس سے پھر وہ کرنٹ دوڑتا ہے. تو تحریک پاکستان کے بھی دو کرنٹس ہیں، دو روئیں ہیں. ایک رو واقعتاً یہی تھی کہ ہندو کا غلبہ، ہندو کا خوف، اس سے بچنے کی کوشش. اور میں یہاں یہ کہنے کی جرات کروں گا کہ جہاں تک قائد اعظم کا تعلق ہے، میرے نزدیک ان کا ذہن، ان کی فکر، ان کی سوچ، ان کا مزاج جو ہے اس کے اعتبار سے وہ سب سے زیادہ اسی کرنٹ کے نمائندے قرار پاتے ہیں. وہ آخری وقت تک ہندو مسلم اتحاد کے علمبردار رہے. پھر یہ کہ اس بہت دیر تک کانگریس مسلم لیگ دونوں کے رکن رہے. لیکن جب وہ بالکل مایوس ہو گئے ہندو ذہنیت سے، بالکل مایوس ہو گئے اور قریب سے جا کر انہوں نے دیکھ لیا، تب انہوں نے مسلمانوں کے تحفظ کے لیے، مسلمانوں کے بچاؤ کے لیے، اس میں ان کی مذہب کا تحفظ بھی ہے، ان کے معاش کا بھی ہے، ان کی ثقافت کا بھی ہے، ان کے تشخص کا بھی ہے، انہوں نے یہ راستہ اختیار کیا. لیکن ایک پازیٹیو کرنٹ جو ہے وہ در حقیقت علامہ اقبال کا پیش کردہ. اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ تقسیم اور تفریق اب ہمارے اصحاب دانش کو بہت نمایاں کر کے پیش کرنی چاہیے. پاکستان کا مفکر، مصور اور مبشر اقبال ہے. پاکستان کا بانی، معمار اور مؤسس جناح ہے. لیکن ان دونوں حیثیتوں کو علیحدہ علیحدہ سمجھنا چاہیے. 1930 کا خطبہ اور مسلم قومیت کے لیے فلسفیانہ بنیاد، ظاہر بات ہے قائد اعظم نہ مصنف تھے، نہ مفکر تھے، نہ فلسفی تھے. سیدھی سیدھی بات ہے. بہت بڑے قانون دان تھے، بہت بڑے ڈپلومیٹ تھے، سیاست دان تھے، صاحب کردار انسان تھے. میں معجزانہ شخصیت سمجھتا ہوں ان کی کردار کے اعتبار سے. یہ اپنی جگہ ہے. لیکن ایک مفکر، فلسفی، مصنف کوئی اور شے ہوتی ہے. مرد میدان تھے، جبکہ علامہ اقبال مرد میدان نہیں تھے. اس اعتبار سے وہ قائد اعظم کے ایک ادنا سپاہی کی حیثیت سے بھی انہوں نے کام کیا ہے. لیکن مصور، مفکر، اور میں نے اب اس میں جس لفظ کا اضافہ کیا، مبشر پاکستان، اس لیے کہ سن 30 میں جو ان کے خطبے میں وہ تبشیر ہے، وہ بشارت ہے پاکستان کی کہ اس کی ڈیسٹنی. یہ کوئی تجویز نہیں تھی، تجویز تو 1940 میں آنے والی تھی، 10 سال بعد. یہ ڈیسٹنی ہے کہ ہندوستان کے کم از کم شمال مغرب میں ایک آزاد مسلمان ریاست قائم ہوگی. لیکن اس کے ساتھ جو بات انہوں نے کہی تھی وہ نوٹ کرنے کے قابل ہے. اگر ایسا ہو گیا تو ہمیں موقع مل جائے گا کہ اسلام کی تعلیمات پر دور ملوکیت میں جو پردے پڑ گئے تھے انہیں ہٹا کر
صحیح اور اصل اسلام کا ایک نقشہ دنیا کے سامنے پیش کریں. یہ ہے آئیڈیالوجی. پاکستان کی آئیڈیالوجی یہ ہے. تجزیہ کیجئے اس کا. اسلام کی تعلیم کا اصل مرقع خلافت راشدہ ہے، دور نبوی ہے. بعد میں ملوکیت آ گئی. ملوکیت کا اسلام تو وہ اسلام نہیں ہے جس دنیا کے سامنے آپ پیش کر سکیں. کیا بغداد کا اسلام اس قابل ہے کہ اسے دنیا کے سامنے پیش کیا جا سکے؟ کیا استنبول کا اسلام اس قابل ہے اسے دنیا کے سامنے پیش کیا جا سکے؟ کیا توپ کاپی کا محل جو ہے وہ اسلامی ثقافت کا اور اسلام کی تعلیمات کا نمونہ ہے؟ کیا غرناطہ کا محل جو ہے وہ ہم پیش کر سکتے ہیں کہ یہ ہے اسلام کی نمائندگی کرنے والی شے؟ کیا تاج محل کو ہم پیش کر سکتے ہیں؟ معاذ اللہ. یہ تو ملوکیت کے دور کی نشانیاں، اس کے سمبلز ہیں. اصل اسلام تو وہ تھا. دور ملوکیت میں آ کر جاگیرداری آ گئی، سرمایہ داری آ گئی. جانتا ہوں میں یہ امت حامل قرآن نہیں ہے، وہی سرمایہ داری بندہ مومن کا دین. جانتا ہوں میں کہ مشرق کی اندھیری رات میں بے ید بیضا ہے پیران حرم کی آستین. یہ نقشہ ہے. اس کو ہٹا کر کون سے اسلام کا نقشہ پیش کرنا تھا؟ وہ دور خلافت راشدہ کا. گویا کہ پاکستان کا قیام مبشر پاکستان کے نزدیک نظام خلافت کی جھلک دوبارہ دنیا کو دکھانے کی کوشش تھی. اور یہ ہے اصل میں وہ پازیٹیو کرنٹ، وہ جو مثبت اور ایجابی پہلو ہے تحریک پاکستان کا. اسی کو پھر قائد اعظم نے قبول کیا ہے. بہت بڑے نباش تھے، وہ جانتے تھے اس قوم کو موٹیویٹ نہیں کیا جا سکتا جب تک کہ اس کرنٹ کو اور اس پہلو کو خوب نمایاں نہ کیا جائے. چنانچہ ان کا تاریخی جملہ ہے، بالکل اسی کی گویا کہ وہ کر رہے ہیں ترجمانی، کہ ہم پاکستان اس لیے چاہتے ہیں کہ عہد حاضر میں اسلام کے اصول حریت و اخوت و مساوات کا ایک عملی نمونہ دنیا کے سامنے پیش کریں. یہ تو صرف نیگیٹو بات نہیں ہے، یہ صرف پیچھے رہ کر اور صرف اپنے تحفظات کی بات نہیں ہے، یہ اس کا مثبت پہلو ہے. اور ان دونوں پہلوؤں نے مل کر یقیناً عوام کے لیے وہ اسلام کا نعرہ جو تھا پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، یقیناً وہ ان کے لیے ان کو جمع کرنے کا ایک سبب اور ذریعہ بنا ہے. لیکن اس میں اہل دانش بھی تھے، اہل فکر بھی تھے، صاحب علم بھی تھے. سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہندو جو اکثریت کے صوبے تھے جہاں مسلمان پانی یوں سمجھیے کہ نمک کے برابر تھے، آٹے میں نمک کے برابر، وہ کیوں تحریک پاکستان میں شریک ہو گئے؟ کیا انہیں ہندو کے غلبے سے نجات مل سکتی تھی؟ کیا انہیں توقع ہو سکتی تھی؟ انہیں کس چیز نے گیلوینائز کیا؟ کس چیز نے تمام حقائق، زمینی حقائق، جغرافیائی حقائق، تمام حقائق کو نظر انداز کرنے پر مجبور کیا؟ اگر یہ پازیٹیو پہلو نہ ہوتا تحریک پاکستان کا تو اس کا کوئی امکان نہیں تھا کہ یہ مائنورٹی پروونسز جو تھے ہمارے، اور آپ کو معلوم ہے تحریک پاکستان کو اصل قیادت ان مائنورٹی پروونسز نے دی. اس حوالے سے میرے نزدیک یہ ہے وہ سیدھی سیدھی بات، یا اسے پانی کے 3 لیولز کے حوالے سے سمجھ لیجئے یا یہ بجلی کے 2 تاروں کے حوالے سے سمجھ لیجئے. اس میں یقیناً وہ منفی کہہ لیجئے اس جذبے کو، تحفظ وہ بھی تھا، لیکن مثبت جذبہ موجود تھا احیاء اسلام کا. چلیے جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا اس کو ہم چھوڑ بھی دیں، مستقبل کے مورخ کے حوالے کر دیں. اب سوال یہ ہے کہ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ یہ پاکستان ہے بہت بڑا ملک ہے، چھوٹا نہیں ہے، 13-14 کروڑ کی آبادی ہے. اب بھی جب گنتی ہونے میں آتی ہے تو پاکستان دنیا کے اہم ممالک میں اس کا شمار ہے. باقی جو اس کی جیو پولیٹیکل پوزیشن ہے اس کے اعتبار سے تو یہ شاید اس وقت دنیا میں عالم اسلام کا اہم ترین ملک ہے. ان پہلوؤں سے اگر آپ غور کریں گے تو بہت بڑی ایک نعمت ہے کہ جو ہمیں حاصل ہے. اب اس کی عزت، اس کا وقار، اس کا استحکام، اس کا بقا، کن چیزوں پر ہم کوشش کر کے اس کی بنیاد رکھ سکتے ہیں؟ میرا جو تجزیہ ہے اور انالیسس ہے، یقیناً یہ بھی ہو سکتا ہے بعض حضرات کو شروع میں کچھ تلخ محسوس ہو، لیکن جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا ہمیں میچور ہو جانا چاہیے. اب قومی اعتبار سے 50 برس ہماری عمر ہو گئی. دیکھیے میں نے تجزیہ کیا ہے کہ ملکوں کو تحفظ اور استحکام دینے والے عوامل کون کون سے ہیں. سب سے پہلا ایک عامل ہوتا ہے تاریخی عامل، ہسٹوریکل سینکٹیٹی. ایک ملک 5000 سال سے چلا آ رہا ہے، وہی اس کی حدود ہیں، تقریباً وہی وہ ملک جو ہے قائم ہے، اس سے ایک ہسٹوریکل سینکٹیٹی حاصل ہوتی ہے، ایک تاریخی تقدس حاصل ہو جاتا ہے. چین جب سے انسانی تاریخ ہے چین ہے، اسی نام سے ہے. مصر جب سے انسانی تاریخ ہے مصر ہے. یہ تاریخی تقدس جو ہے اس کی اہمیت اس سے سمجھیے
چین کے بہت بڑے رقبے پر جاپان کافی طویل عرصے تک قابض رہا، لیکن یہ نہیں ہوا کہ وہ علاقہ اب چین نہیں رہا، جاپان بن گیا۔ چین چین رہا، جاپان جاپان رہا، جاپان قابض رہا چین کے کچھ حصے پر۔ اور اس کو دوسرے اعتبار سے یوں سمجھیے، کتنے تقریباً نصف صدی تک تقریباً 2 جرمنی رہے کہ نہیں رہے؟ کسی جرمنی نے اپنا نام چھوڑنا پسند کیا؟ 2 ویتنام ہے کہ نہیں ہے؟ 2 کوریا ہے کہ نہیں ہے؟ 2 یمن رہے کہ نہیں رہے؟ کوئی اپنا نام نہیں چھوڑتا۔ یہ کیا وجہ ہے؟ پاکستان 2 لخت ہوا تو پہلے ہی دن انہوں نے اپنے ماتھے سے مشرقی پاکستان کا لیبل اتار کر اور خلیج بنگال میں ڈبو دیا۔ کیا وجہ؟ اس لیے کہ ابھی اس کے نام کی کوئی گڈ ول تھی ہی نہیں۔ 2 بھائی مل کر ایک کاروبار کریں اور اس فرم کا ایک نام ہو، اگر علیحدہ ہونے لگے تو اس نام کی بھی، اس گڈ ول کی قیمت کی جاتی ہے۔ اتنے لاکھ میں اپنے حساب میں ڈالتا ہوں تو یہ نام میں استعمال کروں گا، تم نئی فرم بناؤ، یا اتنے لاکھ تم اپنے حساب میں ڈالو۔ ہمارے مشرقی پاکستانی بھائیوں نے مشرقی پاکستان کے نام کی قیمت 2 دھیلا بھی نہیں سمجھی کہ اٹھا لو پاندان اپنا، میں بعد آیا محبت سے، اور اٹھا کر غرق کر دیا۔ جبکہ کسی جرمنی نے اپنا نام چھوڑنا پسند نہیں کیا، کسی یمن نے کوئی نیا نام اختیار کرنا نہیں پسند کیا، کوئی کوریا نہیں کر رہا، کوئی ویتنام نہیں کر رہا۔ تو ہسٹوریکل سینکٹیٹی جو ہے پاکستان کے نام کو حاصل نہیں ہے۔ اب آئیے دوسرا، جغرافیائی عوامل ہوتے ہیں کہ اگر کسی ملک کے حدود جو ہیں وہ نیچرل جیوگرافیکل باؤنڈریز ہوں، ان سے تحفظ ملتا ہے اور گویا بالواسطہ استحکام میں وہ ممد ہوتے ہیں۔ بڑا پہاڑ ہو، بڑا دریا ہو، علامہ اقبال کی وہ اردو کی پہلی کتاب، ان کے کلام کی بانگے درا، اس کی پہلی نظم، اس کا پہلا شعر، اے ہمالا اے فصیل کشور ہندوستان، چومتا ہے تیری پیشانی کو جھک کر آسماں۔ پوری انسانی تاریخ میں 1962 میں وہ نیفا میں جو کچھ ہوا، وہ بھی اس دور میں آ کر جب میکنائزیشن ہو چکی ہے اس درجے کی، ورنہ یہ کہ ادھر سے کوئی بھی حملہ آور پوری تاریخ میں ہندوستان میں نہیں آیا۔ ہمالیہ فصیل ہے، دریا ہو بڑا، ہمیں تو BRB نے بھی 1965 کے اندر ایک تحفظ عطا کر دیا تھا، ایک چھوٹی سی نہر نے۔ تو نیچرل باؤنڈریز اگر ہوں تو تحفظ ملتا ہے۔ اب آپ ذرا اندازہ کیجئے، پاکستان دیٹ واز اوریجنل پاکستان، اس کا تو حال یہ تھا جغرافیے کے اعتبار سے، یوں سمجھیے کہ ایک انوکھا تجربہ، 2 خطے 1000 میل کے فاصلے پر، درمیان میں سمندر ہوتا انڈونیشیا کی طرح تو کوئی بڑی بات نہیں تھی، کوئی بات نہیں۔ ہاسٹائل ٹیریٹری، پیدائشی دشمن درمیان میں۔ اس سے بھی آگے بڑھ کر وہ غریب مشرقی پاکستان مرحوم 3 طرف سے گھرا ہوا تھا ہندوستان سے، کہیں کوئی نیچرل بیریئر نہیں تھا۔ ویسٹ بنگال کے ساتھ تو پیڈی فیلڈز ایسے چلے گئے تھے کہ کہیں پتہ چل ہی نہیں سکتا تھا کہ یہاں ایک ملک ختم ہو گیا دوسرا ہو گیا۔ بھارت نے ہی وہاں باڑ لگائی تھی پہلے، جیسے یہاں بھی واگا کے اوپر بارڈر پہ باڑ لگائی ہے، بھارت نے لگائی ہے، ورنہ کوئی نشان ہی نہیں۔ بہرحال وہ پاکستان تو اب آپ چھوڑیے، 3 طرف سے گھرا ہوا تھا۔ اب یہ پاکستان جو ہمارا اصل مسئلہ ہے، اس کی بھی جو سب سے زیادہ اندیشے والی جو ہے سرحد، وہ تو مشرقی ہے جو پیدائشی دشمن کی ہے۔ وہاں کوئی نیچرل بیریئر نہیں۔ پنجاب کے میدان ہم نے کاٹے، دریا تقسیم کر دیے، آرٹیفیشل دریا بنائے ہیں، یہ لنک کینالز کیا آرٹیفیشل ریورز ہیں۔ یہاں کی پوری ہم نے جو ہے سوائل کا معاملہ جو ہے اس کو چینج کر کے رکھ دیا ہے۔ پھر آگے چلے جائیے، ریاست بھاولپور سابق ہو یا یہ کہ سندھ، وہ ریگستان ہے، ٹیلے خود ادھر سے ادھر چلے جاتے ہیں، انہیں نہ پاسپورٹ درکار ہے، نہ کوئی ویزا کی ضرورت ہے، وہ کیا کوئی آپ کو کوئی تحفظ عطا کرے گا؟ کوئی نیچرل باؤنڈری انڈیا کے ساتھ ہماری نہیں۔ کچھ ہے تو یہ افغانستان کے ساتھ ہے، کچھ پہاڑی ہے، پہاڑ کے اندر درے ہیں، ورنہ یہ کہ وہاں سے تو کوئی نہیں۔ اس اعتبار سے جغرافیہ بھی ہماری پشت پر نہیں ہے، ہمیں سپورٹ نہیں دے رہا۔ اب ان دونوں عوامل کی نفی کے بعد اب ایک اور شے ہوتی ہے، وہ ہے انسانی جذبہ۔ انسان اشرف المخلوقات ہے، خلقتہ بیدی، اللہ فرماتا میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا اس کو، مسجود ملائک ہے۔ اس کے اندر کوئی جذبہ بیدار ہو جائے،
خاص طور پر نوجوانوں میں، عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں، نظر آتی ہے ان کو اپنی منزل آسمانوں میں، یہ پھر تاریخ سے بھی لڑ جائیں گے اور یہ جغرافیہ کو بھی شکست دے دیں گے۔ لہذا وہ جذبہ جو ہے سمجھ لیجئے وہ دو قسموں کا ہے بنیادی طور پر، یا تو ہے قوم پرستی کا جذبہ، نیشنلزم، بہت بڑی بہت پاورفل فورس، اور یا ہے مذہبی جذبہ جو بہت پاورفل ہے۔ یہ دو جذبے ہیں، ان میں سے کوئی جذبہ ہو تو وہ تاریخ سے بھی لڑ جائے گا، جغرافیہ سے بھی لڑ جائے گا، دونوں کو شکست دے دے گا۔ اب ذرا آپ اندازہ کیجئے، نیشنلزم کی بنیادیں میں پہلے گنوا چکا ہوں، آج بھی موسٹ پورٹنٹ نیشنلزم ریشیل ہے۔ ایک نسل جس کے دو بڑے بڑے شواہد میں پیش کر دوں، 2 مرتبہ جرمنی تباہ ہوا، برباد ہوا اس صدی کے دوران، چند سال لیتا ہے دوبارہ کھڑا ہو کر برابر کندھے سے کندھا ملا کے کھڑا ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ جرمن قوم کے ہر بچے کی گھٹی میں یہ بات ڈالی جاتی ہے، یو belong to a superior race، superior race، جرمن ریس۔ یہ ہے ریکنسٹرکشن کی صلاحیت اس کے اندر۔ اور دوسری بڑی مثال یہودی مذہب نسلی ہے، اسرائیل نسل کی بنیاد پر قائم ہوا ہے۔ زائنزم ایک نسلی تحریک تھی، اس نسلی تحریک کے نتیجے میں اسرائیل قائم ہوا ہے۔ روئے ارضی کی سب سے بڑی ریشسٹ ریاست اسرائیل ہے۔ یہ دوسری بات ہے کہ دوسروں کو مورد الزام بنا کر انہوں نے اپنے آپ کو چھپایا ہوا ہے، اور ساؤتھ افریقہ ہی سمجھا جاتا تھا کہ وہاں جو اپارتھائڈ ہے اور وہ ریشیل ہے۔ سب سے بڑی ریشیل تو یہ ہے۔ اسرائیل قائم ہوا اس پر، اس کی وجہ بھی کیا ہے؟ یہودی بچے کی گھٹی میں یہ بات ڈال دی جاتی ہے، We are the chosen people of the Lord. It's our right, birthright to exploit the rest of humanity. These Gentiles, these Goyim, they are animals. یہ انسان نما حیوان ہے، ہمارا حق ہے۔ بائی ہک اور بائی کروک جس طرح چاہیں ہم ان پر حکومت کریں، جس طرح چاہیں دھوکے سے کریں، جھوٹ بول کر کریں، فریب دیں، چیٹنگ کریں، جو چاہیں کریں، ہمیں حق حاصل۔ وہ اصل میں انسان ہے ہی نہیں، انسان نما حیوان ہے۔ یہ وجہ ہے کہ کیسے کیسے دور اس قوم پر آئے ہیں۔ نیبوکڈنیزر نے کیا کیا تھا، پھر گریکس کے ہاتھوں کیا ہوا، رومنز کے ہاتھوں کیا ہوا، 2 مرتبہ ان کا ٹیمپل جو ہے گرایا گیا، برباد ہوا ہیکل سلیمانی، لیکن یہ قوم زندہ ہے۔ اسی صدی میں جو کچھ ہٹلر نے کیا ہے، 60 لاکھ ورنہ کم سے کم 40 لاکھ جو ہے ایکسٹرمینیٹ کیے، قوم پھر بھی زندہ ہے۔ تو ریشیل نیشنلزم از دی موسٹ پورٹنٹ نیشنلزم، ہمارے پاس یہ اویلیبل نہیں ہے۔ وی ڈونٹ بلانگ ٹو اے ریس۔ لنگوسٹک نیشنلزم بہت قوی شے ہے، نمبر 2 پر۔ یہ پوری عرب نیشنلزم کی تحریک جو ہے وہ لنگوسٹک نیشنلزم تھی، زبان پر، عیسائی بھی اس میں، یہودی بھی اس میں، بلکہ عربزم، عربیت، عروبہ، اس کی تحریک میں تو عیسائیوں کا جو ہے اس کے فکری مواد فراہم کرنے میں ان کا پڑنا بھاری ہے۔ یہ لنگوسٹک، اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ ظاہر بات ہے ہمارے پاس نہیں ہے۔ ہمارا تو معاملہ میں نے آپ کو بتا دیا تھا، اشارہ کر دیا تھا، قائد اعظم کی زندگی میں مشرقی پاکستان میں زبان کا مسئلہ کھڑا ہو گیا۔ شدید ترین عدالت کے باوجود سفر کیا ہے قائد اعظم نے، لیکن کوئی نتیجہ نہیں نکلا۔ وہی بنگلہ بھاشا بالآخر بنگلہ دیش کی صورت اختیار کر گیا۔ اسی کا مظہر یہ ہے کہ اس پاکستان میں بھی ہم اردو کو وہ مقام نہیں دے سکے، آج تک نہیں دے سکے، ریورٹ کر رہے ہیں انگلش کی طرف۔ کیوں؟ کم سے کم جو نمبر 2 صوبہ ہے پاکستان کا، وہ کسی صورت میں اردو کی سپریمیسی سندھی زبان پر وہ قبول کرنے کو تیار نہیں۔ وہ تو جب سندھی زبان کے گن گاتے ہیں یا سندھی نیشنلزم اپنے وطن کی بات کرتے ہیں، ان کے جذبات جس طریقے سے ان کے روئیں روئیں سے پھوٹتے ہیں، اس کا تو آپ کو ان سے مل کر اندازہ ہو سکتا ہے۔ بہرحال یہی وجہ ہے، اس وقت پیش کی تھی یہ تجویز سر آغا خان نے اور زاہد حسین مرحوم نے کہ عربی کو پاکستان کی سرکاری زبان بنانے کا اعلان کر دو۔
لیکن یہ کہ بدقسمتی ہماری، اس وقت ہم نے اس حقیقت کو نہیں سمجھا۔ اب بھی بہرحال کوئی اور شے نہ ہو، لنگوسٹک نیشنلزم ہمارے پاس نہیں، وطنی قومیت۔ اب یہ ذرا سب سے زیادہ سینسٹیو بات پر میں آ رہا ہوں۔ اگر نیشنلزم ہمارے پاس ریشیل نہیں ہے، لنگوسٹک نہیں ہے، تو بائی پروسیس آف ایلیمینیشن ایک ہی رہ گیا، وہ وطنی قومیت ہے۔ پاکستان وطن ہے، پاکستانزم، پاکستانیت، اس کو بنیاد بنایا جائے قومیت کی۔ میں سمجھتا ہوں کہ اسی پروسیس آف ایلیمینیشن کا نتیجہ تھا کہ قائد اعظم کا وہ جملہ Very soon Hindus will cease to be Hindus and Muslims will cease to be Muslims. Not in the religious sense, but in the political sense. ایک قوم جیسے دنیا میں ہے اس وقت، جس ملک میں رہتے ہیں امریکنز، اب جن کو وہاں پہ مل جاتی ہے شہریت، سٹیزنشپ، وہ امریکن قوم کا حصہ ہو گئے، چاہے وہ بھارت سے گئے ہیں، پاکستان سے گئے ہیں، حیدرآباد دکن سے گئے ہیں، سیریا سے گئے، کہیں گئے، وہ امریکن نیشن کا مطلب کیا ہے؟ جو امریکہ میں ہے اس کا سٹیزن، دیٹس آل۔ یہ میں سمجھتا ہوں کہ بائی پروسیس آف ایلیمینیشن میرے نزدیک آخری چارہ کار، ڈی فیکٹو اور ہے کیا ہمارے پاس، لیکن ود ڈیو ریسپیکٹ آف دی فادر آف دی نیشن، میں یہ عرض کرنے پر مجبور ہوں کہ پاکستانی قوم پرستی نام کی کوئی شے نہ آج تک وجود میں آئی ہے، نہ قیامت تک وجود میں آ سکتی۔ وجہ کیا ہے؟ سب سے پہلے یہ کہ ہم نے اس وطنی قومیت کی کامل نفی پر پاکستان بنایا۔ کانگریس کا موقف یہی تھا، ہندوستان میں بسنے والے ایک قوم ہے، ہندو، مسلم، پارسی، سکھ، عیسائی جو بھی ہوا کریں، وہ انڈیویجول معاملہ ہے، وہ انفرادی معاملہ ہے، جاؤ مسجدوں میں، سینیگاگز میں، چرچ میں، مندر میں، گردواروں میں جاؤ، ہو تم ہندوستانی۔ ہم نے کہا نہیں، ہماری قومیت کی بنیاد ہمارے دین پر ہے۔ اور یہاں میں مصور پاکستان کو کوٹ کرنے پہ مجبور ہوں، اس دور میں اور ہے، جام اور ہے، جم اور، ساقی نے بنا کی روش لطف و ستم اور، تہذیب کے آذر نے ترشوائے صنم اور، مسلم نے بھی تعمیر کیا اپنا حرم اور، ان تازہ خداؤں میں بڑا سب سے وطن ہے، جو پیرہن اس کا ہے وہ مذہب کا کفن ہے۔ نظارہ دیری نہ زمانے کو دکھا دے، اے مصطفی خاک میں اس بت کو ملا دے۔ اس بنیاد پر تو تحریک چلی ہے۔ جس چیز کی اتنی شدید نفی پر آپ ایک ملک قائم کریں، اب اس کے اس بات پر اس کا استحکام کی بنیاد رکھ دیں، ایک بہت اچھی خواہش ہو سکتی ہے، لیکن عالم واقعہ میں ممکن نہیں۔ پھر اصولی اعتبار سے مسلمان چاہے پریکٹسنگ ہو چاہے نان پریکٹسنگ ہو، جن ماؤں کا دودھ پیا ہے، اس کا اس کے مزاج میں یہ اثر ہے کہ وہ ارتھ باؤنڈ ہے ہی نہیں۔ زمین کا تقدس، زمین کی عظمت اس کے مزاج میں ہی نہیں، آفاقیت ہے۔ مسلم ہے، ہم وطن ہے، سارا جہاں ہمارا، چین و عرب ہمارا، ہندوستان ہمارا۔ یہ ارتھ باؤنڈ جسے کہا کرتے ہیں مرزا منور صاحب، ہندو کلچر از ارتھ باؤنڈ، مسلم کلچر جو ہے اس کا کوئی تعلق زمین کے ساتھ نہیں، لہذا وہ پیدا نہیں ہو سکتا۔ خاص طور پر مسلمانان ہند ہمیشہ سے، ان کا تو وہ آفاقی نقطہ نظر تھا۔ ٹریپولی میں فاطمہ جو ہے وہ شہید ہوئی ہے، اور علامہ اقبال نے اتنی لمبی نظم لکھ دی ہے۔ ٹریپولی میں ہمارے جھنڈے گرے ہیں، اور مولانا فراہی عربی زبان میں مرثیہ کہہ رہے ہیں، کیف القرار وقد نکس اعلامنا بطرابلس، چین آئے تو کیسے آئے، ہمارے جھنڈے سرنگو ہو گئے طرابلس میں۔ یہاں کا تو معاملہ یہ تھا، شبلی رو رہا ہے، فراہی رو رہا ہے، حالی رو رہا ہے، اقبال رو رہا ہے، رولے اب دل کھول کر دیدہ خون آبا بار، وہ نظر آتا ہے تہذیب حجازی کا مزار، تھا یہاں ہنگامہ ان صحرا نشینوں کا کبھی، بحر بازی گاہ تھا جن کے سفینوں کا کبھی۔ تو اقبال تو ہندی ہے، کافر ہندی ہوں میں، دیکھ میرا ذوق و شوق۔ تو غور کیجئے، یہ مسلمانان ہند کا معاملہ خاص ہے۔ اس میں اس پہلو سے یہ انہونی بات ہے۔ اور آخری بات اور عرض کر دوں، اگر وطن کو کوئی بھی حیثیت حاصل ہے قومیت میں، تو ایک سندھی کے لیے سندھ کا وطن ہونا زیادہ اس کے سے قریب ہے بنسبت پاکستان کے۔
سندھی جب کہتا موجو سندھڑی، اوہو، اس کے روئے روئے سے ایک چاشنی، ایک محبت، میرا پیارا سندھ، موجو سندھڑی. اس کی جو محبت، اس کے اندر لسانی فیکٹر بھی ہے، ثقافتی بھی ہے، تاریخی بھی ہے، یہ سارے فیکٹرز مل جاتے ہیں. لہذا یہ میرے تجزیے میں پاکستان کے اعتبار سے خاص طور پر سمجھ لیجئے کہ وطنی نیشنلزم ایک ایسا جانور ہے جو اپنے دودھ سے اپنا دشمن پالتا ہے. اگر وطنی نیشنلزم ہوگا تو سندھی نیشنلزم اور بلوچ نیشنلزم یہ زیادہ پروان چڑھیں گے. ہاں مذہبی جذبہ رہ گیا. اب ہم آ گئے کہ کوئی شے ہمارے پاس استحکام پاکستان کے لیے نہیں ہے. یہ مذہبی جذبہ تھا جس نے تاریخ کو شکست دی، یہ مذہبی جذبہ تھا جس نے جغرافیہ کو شکست دی. مجھے آج بھی یاد ہے قائد اعظم کا فقرہ. The Hindu press has talked about some geographical difficulties in the way of Pakistan. May I ask them, by what rule of geography are they here? The British press has talked about some geographical difficulties in the way of Pakistan. برطانویوں سے پوچھ رہے تھے تم جغرافیہ کے کس اصول سے یہاں آ گئے ہو، ہندوستان میں 7 سمندر پار. تو جغرافیہ سے لڑے ہم، پاکستان وجود میں آ گئے. وہی قوم جس نے کہ بنگلہ دیش کا لیبل اتار کر پھینک دیا تھا، اس قوم کے زعماء تھے جنہوں نے ترمیم کروائی ہے 1940 کے ریزولوشن میں، ورنہ 2 ملکوں کا تذکرہ تھا. انڈیپینڈنٹ اسٹیٹس، مسلم اسٹیٹس ان دی نارتھ ویسٹ اینڈ نارتھ ایسٹ آف انڈیا، 1940 کا ریزولوشن میں یہ ہے. انہوں نے کہا نہیں، ہم ایک ملک بننا چاہتے ہیں. بہرحال یہ جذبہ تھا، وہ قومی جذبہ اس وقت، وہ مذہبی جذبہ اور قومی جذبے کی ایک آمیزش تھی، اور تمام ہندوستان کے مسلمانوں کو ظاہر بات ہے گیلونائز کرنے کے لیے سوائے مذہبی جذبے کو اور کوئی نہیں تھا. لیکن اب نوٹ کر لیجئے، اب بھی ہمارے پاس ہے تو صرف مذہبی جذبہ، لیکن اس مذہبی جذبے میں جو آج ہمیں درکار ہے اور اس مذہبی جذبے میں جو اس وقت ہمارے کام آ گیا، زمین و آسمان کا فرق ہے. اس وقت چونکہ ساتھ ہندو کا مقابلہ بھی تھا، لہذا مسلم ہے تو مسلم لیگ میں آ، کوئی بحث نہیں. تم شرابی ہو، زانی ہو، چکلے کے ٹھیکیدار ہو، شراب کا ٹھیکہ چلاتے ہو، افیم کا ٹھیکہ جو نام تمہارا غلام علی ہے، محمد حسین ہے، محمد علی ہے، بس آؤ. یہ وہ جذبہ تھا جس میں کہ خود محمد علی جوہر مرحوم نے رحمت اللہ علیہ، انہوں نے یہ الفاظ کہے تھے، چونکہ جس زمانے میں گاندھی کے بہت زیادہ وہ قریب تھے. ان سے کسی نے پوچھ لیا، انہوں نے صاف کہا تھا میرے نزدیک ادنا سے ادنا مسلمان بھی مہاتما گاندھی سے زیادہ قابل محبت ہے، اس لیے کہ وہ ہماری ملت ہے، ہماری قومیت ہے. تو اس اعتبار سے جان لیجئے اس وقت تو یہ کام چل گیا. آپ کو تو تجربہ نہیں ہوگا، ریلوے اسٹیشن پر 2 ایکسٹریم اینڈز پر ہوتا تھا، ہندو پانی، مسلمان پانی. پانی جدا تھا. ہم جب پڑھتے تھے اسکولوں میں، ہمارا ہاتھ ان کے برتن کو لگ گیا تو برسٹ ہو گیا. بلکہ میں جس علاقے سے آیا ہوں ہریانہ، اس میں بشنوئی قوم ایک تھی ایسی آباد کہ اگر اونٹوں کی 30 اونٹوں کی قطار جا رہی ہے اور سب سے اگلی میں، چونکہ ان کی پھر دموں سے باندھ دیا جاتا تھا، پچھلے اونٹ کی جو ہے رسی باندھ دی گئی، اگلے اونٹ سب سے اگلے پر کہیں روٹی رکھی ہوئی ہے اور پچھلے کی آخری کے دم کو مسلمان نے ہاتھ لگا دیا تو وہ سب سے آگے رکھی ہوئی روٹی بھی برسٹ ہو گئی. یہ چیزیں تھیں کہ جنہوں نے تقویت دی ہے. مسلمان کو مسلمان کر دیا طوفان مغرب نے. یہ ہندو کی نفرت، ہندو کی تنگ ذہنی، یہ چیزیں وہ ہے کہ جس نے ہمارے اندر وہ جذبہ پیدا کیا. پھر اس جذبے کے اندر مذہبی جذبہ جو ہے شامل ہوا اور اس سے وہ معجزہ رونما ہو گیا. ذرا اندازہ تو کیجئے، یہ معجزہ نہیں تو کیا تھا. کوئی چند مہینے پہلے بھی کسی کو یقین نہیں تھا کہ پاکستان وجود میں آ جائے گا. 1 سال پہلے قائد اعظم کیبنٹ مشن پلان کو قبول کر چکے، جس میں کم سے کم 10 سال کے لیے مؤخر کیا جا رہا تھا آزاد پاکستان کا وجود میں آنا. کم سے کم چند مہینے پہلے گاندھی جیسے شخص نے کہا تھا کہ میری لاش پر پاکستان بن سکتا ہے. عام طور پہ سمجھا جاتا تھا یہ بارگیننگ ٹیکٹکس ہیں، اتنی بڑی بات اس لیے کر رہے ہیں کہ زیادہ حاصل کر سکیں، اس کے سوا کچھ نہیں. یہ معجزہ تھا پاکستان کا قیام. ولی خان صاحب لے آتے ہیں کہیں پرانا انڈیا آفس کا ریکارڈ چھان کر، فلاں دور میں یہ خط و کتابت، ٹھیک ہے ان کا وہ سارا، لیکن
جس وقت پاکستان بنا ہے برطانیہ میں لیبر پارٹی کی گورنمنٹ تھی، سب جانتے ہیں وہ مسلم لیگ کے مخالف، پاکستان کے مخالف، قائد اعظم سے متنفر۔ ایٹلی کی نفرت آج دنیا کو معلوم ہے جو قائد اعظم سے اسے تھی۔ لارڈ ماؤنٹ بیٹن جو ہے وہ گاندھی کا چیلا تھا، اور نہرو فیملی کے ساتھ تو اس کے نہ معلوم کس کس قسم کے تعلقات تھے فیملیز کے آپس میں۔ پھر یہ کیسے بن گیا پاکستان؟ ہندو جیسی بیدار، سرمایہ دار، تعلیم یافتہ، منظم قوم، گاندھی جیسا ان کا لیڈر مہاتما، اور مسلمان منتشر۔ مسلمانوں کا حال کیا ہے؟ لٹریسی پرسنٹیج کتنا تھا ہندو کے مقابلے میں؟ تعلیم کتنی؟ پاکستان بن گیا۔ کیوں بنا؟ میں نے آیت جو آج شروع میں پڑھی تھی، یہ اللہ تعالیٰ کی ایک سنت ہے۔ جب اللہ سے کوئی وعدہ کیا جائے تو اللہ موقع دیتا ہے کہ اس کو پورا کر کے دکھاؤ۔ مجھے تو یاد ہے جب ہم نے دعائیں مانگی تھیں، میں ہائی اسکول کا طالب علم تھا، مسلم اسٹوڈنٹ فیڈریشن کا ضلع حصار کا جنرل سیکرٹری تھا، جو دعائیں ہم مانگتے تھے جمعہ کے اجتماعات میں اور عیدین کے اندر اجتماعات میں، اے اللہ ہمیں پاکستان دے، انگریز اور ہندو کی دوہری غلامی سے نجات دے دے، تیرے دین کا بول بالا کریں، تیرے نبی کا نظام قائم کریں گے۔ لہذا وہ آیت جو میں نے سورہ اعراف کی آپ کو سنائی تھی، قال عسى ربكم ان يهلك عدوكم ويستخلفكم في الارض فينظر كيف تعملون، کہا کہ ہو سکتا ہے